بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران کے اسرائیل میں حملے جاری ہیں، تہران بھی دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ ریجیم چینج ان کا ایک آئیڈیا ہے جس پر وہ غور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف خامنائی نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی، بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس کے لیے اسے سزا دی جا رہی ہے۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمز الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat. نگر۔ ایران نے اسرائیل میں حملے تیز کر دیے، پہلی مرتبہ خیبر میزائلز کا استعمال، مسلسل 35 منٹ تک سائرن بجتے رہے، کئی عمارتیں ڈھیر، درجنوں زخمی۔ ریولیوشنری گارڈز نے اسرائیل کے جدید ہرمس ڈرون کو مار گرایا، خامنائی نے کہا صہیونی دشمن نے بہت بڑا جرم کیا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ تہران بھی دھماکے سے گونج اٹھا، اسرائیلی حملے میں بسیج ہیڈ کوارٹر نشانہ، فردو نیوکلیئر سائٹ کو پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ عباس اراغچی نے کی پوٹین سے ملاقات، رشین صدر نے کہا ایران میں امریکی حملے کا کوئی جواز نہیں، کارروائیاں بے بنیاد ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، رشیا اور چائنا نے کی امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی سفیر نے کہا سیلف ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ نے کیا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، جہاز راستے موڑنے لگے، IAEA کے ساتھ تعاون برخاست کرنے پر بھی غور۔ کبھی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران میں قیادت کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، چند گھنٹوں میں ہی لیا یو ٹرن۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، 39 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں کو پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ آپریشن سندھو جاری، ایران سے ایک اور فلائٹ دہلی پہنچی، وطن واپس آنے والوں کی تعداد 1700 سے زیادہ ہو گئی۔ گجرات میں بی جے پی کو دھکا، عام آدمی پارٹی نے بائی الیکشنز میں اسمبلی سیٹ جیت لی، بنگال اسمبلی الیکشن سے پہلے ٹی ایم سی کی حوصلہ بڑھانے والی کامیابی۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات ایران اسرائیل ٹکراؤ کی۔ ایران نے آپریشن سچا وعدہ 3 کے تحت اسرائیل میں جدید میزائل سے حملے کیے ہیں، جس سے یہودی ریاست میں دہشت مچ گئی۔ پورے اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مسلسل 11ویں دن ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ تہران بھی دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک دن پہلے ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر امریکی حملوں کے بعد معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور ایک بڑی جنگ کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل نے بھی امریکہ کے بعد ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں 21ویں مرحلے کے حملے شروع کیے۔ ایک بیان میں ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں تازہ حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں پہلی مرتبہ خیبر بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا گیا جو کئی وار ہیڈز کے ساتھ حملے کر سکتے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ ان میزائلز نے کامیابی کے ساتھ نشانے پر وار کیا۔ پیر کو ایران کے تازہ حملوں میں تل ابیب اور دوسرے مقامات پر درجنوں لوگ زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے حملے جاری رہیں گے اور مزید شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ حالیہ عرصے میں پہلی مرتبہ پورے اسرائیل میں مسلسل 35 منٹ تک سائرن بجتے رہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیر کو بڑی شدت سے حملے کیے گئے۔ سورسز نے دنیا بھر سے کو بتایا کہ خیبر شکن، امات، قدر اور فتح ون میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ ان حملوں میں تل ابیب، اشکیلون، اشدود، شیان، صافد اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں کے دوران اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان بھاگ کر بنکرز میں پناہ لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایرانی حملوں کے دوران ہزاروں سویلینز بجلی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے تہران میں بسیج ہیڈ کوارٹر اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل ایران میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے قریب ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملوں میں ایک رپورٹ کے مطابق 950 لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ سے کام کرنے والی ایک انسانی حقوق تنظیم نے یہ دعویٰ کیا۔ ایران نے سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی، لیکن ہفتے کو کہا گیا تھا کہ 400 لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت نے کہا کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں 13 بچے شہید ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمان پور نے کہا کہ جاں بحق ہونے والوں میں 44 عورتیں بھی شامل ہیں، جن میں 2 حاملہ عورتیں ہیں۔ کرمان پور نے یہ نہیں بتایا کہ جملہ کتنے لوگ اب تک جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر مرنے والے اور زخمی ہونے والے سویلینز ہیں۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کامیابی کے ساتھ پیر کی صبح لورستان صوبے کے خرم آباد میں اسرائیل کے ایک جدید ہرمز ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ہرمز ڈرون کو اسرائیل کا سب سے عصری اور سوفسٹیکیٹڈ ڈرون سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایک بار پھر اسرائیل کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی دشمن نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے سزا دی جائے گی اور اسے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خامنائی خصوصی باڈی گارڈز کی حفاظت میں ہیں۔ یہ باڈی گارڈز ایک ایسی یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ریولیوشنری گارڈز کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کو بھی علم نہیں تھا۔ ریولیوشنری گارڈز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دی ہے کہ یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے لیکن ختم ایران کرے گا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکہ نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرتے ہوئے جنگ میں شامل ہوا ہے۔ ایران کی پاک سرزمین کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی حکومت کے ایک وزیر سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران آخر تک لڑائی کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملوں کے امکان سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے رشیا میں صدر ولادیمیر پوٹین سے اہم ملاقات کی۔ عباس ارغچی نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر امریکی حملوں کے بعد ماسکو کا دورہ کیا۔ بات چیت کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ رشیا نے امریکی حملوں کی مذمت کی ہے، ماسکو تہران کا تائید ہے۔ عباس ارغچی سے ملاقات کرتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ امریکی حملے جارحیت ہیں اور ایران پر کسی وجہ کے بغیر غیر ضروری طور پر حملہ کیا گیا۔ پوٹین نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے عالمی قانون اور اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پوٹین نے ایران پر امریکی حملے کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آسٹریلیا نے امریکی حملوں کی تائید کی ہے لیکن کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہیے۔ سلسلے کو یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے مڈل ایسٹ میں فوری تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی کونسل کی ایک خصوصی میٹنگ سے خطاب کیا۔ ایران
میں امریکہ کے حملوں کے بعد یہ ایمرجنسی سیشن بلایا گیا ہے۔ رشیا، چائنا اور پاکستان نے اس میٹنگ کے سلسلے میں پہل کی۔ اس موقع پر ایران کے نمائندے عامر سعید روانی نے کہا کہ یہ ایران پر امریکی جارحیت کی صورت میں ایران کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ نے ان حملوں کے ذریعے دنیا کو ایک محفوظ مقام بنایا ہے۔ چائنا کے سفیر نے امریکی حملوں کی مذمت کی۔ رشیا کے سفیر نے بھی کہا کہ امریکہ نے مسائل کا پٹارا کھول دیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو ڈپلومیسی میں یقین نہیں ہے۔ امریکہ کو تناؤ کم کرنا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون برخاست کرنے پر غور کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر خالیباف نے یہ بات دہرائی کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے۔ انہوں نے نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کی طرف سے جاری فتوے کا ذکر کیا اور کہا کہ ایران نیوکلیر ہتھیاروں کو حرام سمجھتا ہے۔ اس دوران ایسی خبریں ہیں کہ ایران NPT سمجھوتے سے باہر نکلنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایران اور آبنائے ہرمز جو ہے ایران اور جزیرہ نما عرب کے درمیان ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا میں استعمال ہونے والے تیل اور گیس کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے فیصلے کو منظوری دے دی، لیکن ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے اس فیصلے کی تصدیق باقی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو دنیا بھر میں تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایشیا کے ملک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب، قطر اور UAE اور کویت جیسے ملک بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں جو تیل کے سپلائرز ہیں۔ کئی ملک اس صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انڈیا نے رشیا کے ساتھ تیل کی خریدی بڑھا دی ہے۔ یورپی یونین نے ایران سے خواہش کی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند نہ کرے۔ امریکہ نے بھی چائنا سے کہا ہے کہ وہ تہران پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس سمندری راستے کو بند نہ کرے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کیجا کالاس نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ کئی ملکوں نے مڈل ایسٹ خاص طور پر اسرائیل ایران ٹکراؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے صدر لی جائے یونگ نے کہا کہ صورتحال بہت نازک ہے۔ آئل ٹریفک پر مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ٹینکرز نے آبنائے ہرمز جاتے ہوئے اپنا راستہ بدل دیا۔ ایران کے تعلق سے امریکی لیڈرز کے بیانات میں یکسانیت نظر نہیں آ رہی ہے اور آئے دن نئے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دن پہلے صدر ٹرمپ کی ٹیم نے کہا تھا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ایران میں لیڈرشپ کی تبدیلی ایک آپشن ہے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ امریکہ کے حملوں سے ایران کو بھاری نقصان پہنچا۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ پہلے سے ہی نیوکلیر سائٹ سے ضروری سامان اور مواد ہٹا دیا گیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ان حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران میں حکومت کی تبدیلی کا آئیڈیا پیش کیا، لیکن اس پر ایران کی طرف سے اب تک کوئی ریسپانس سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور دوسرے وزیروں نے کہا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد اب امن قائم ہو جانا چاہیے اور ایران کو معاملہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ روبیو نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیر معاملات سے متعلق ادارے IAEA نے سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایرانی فوج کے عہدیداروں اور ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ امریکہ کو ایران کی نیوکلیر سائٹ پر حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران اور اسرائیل سے انڈینز کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے اس کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا ہے۔ ایران سے آنے والے کئی لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ پیر کو 285 انڈینز کے ساتھ ایک اور گروپ نئی دہلی پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی ایران سے اب تک واپس لائے گئے انڈینز کی تعداد 1713 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں حملے جاری رکھے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 39 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسی مدت کے دوران 313 فلسطینی زخمی ہوئے۔ 20 مہینوں سے جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 55,998 ہو گئی ہے۔ اس دوران جنگ کے 626 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کی درندگی اور بھوکے اور بے گھر سویلینز کا قتل عام جاری ہے۔ خان یونس، نارتھ غازہ، نصیرات، دیر البلح، غازہ سٹی، مواسی، جبالیہ اور دوسرے مقامات پر 79 فلسطینیوں پر حملے کیے گئے۔ ان فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو مدد کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں رشیا کے ایک بڑے حملے میں کم سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی ایئر فورس نے بتایا کہ رشیا نے 352 ڈرونز، 11 بیلسٹک میزائلز اور 5 کروز میزائلز کے ذریعے کل رات حملہ کیا۔
गुजरात में बीजेपी को एक जबरदस्त धक्का लगाया और आम आदमी पार्टी ने हैरान कुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने केरला में जीत हासिल की। 5 सीटों के लिए बाई इलेक्शंस हुए, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ एक पर कामयाबी हासिल हुई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बसवादार असेंबली सीट जीत ली। कांग्रेस ने केरला के ज़हूर इलाके से कामयाबी हासिल की। बीजेपी को सिर्फ गुजरात की काड़ी हल्के से कामयाबी नसीब हुई। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के कॉलीगंज सीट पर कब्जा किया, जिससे असेंबली इलेक्शन से पहले उसके हौसले मजबूत हुए। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। लुधियाना के अंदर लोगों का समर्थन देना इस बात का संकेत है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, पंजाब के लोग उसके साथ हैं। देखिए, पहली बात है कि दिल्ली के अंदर भी हमें जनता ने बड़े पैमाने पर वोट दिया था, केवल 2% का अंतर था, और अब पूरे दिल्ली के लोगों को एहसास हो गया है केवल 3 महीने के अंदर, जिस तरह से पूरे दिल्ली में त्राही त्राही मची है। हर व्यक्ति याद कर रहा है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी की सरकार को। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road. and Dilsukh Nagar. ईरान ने इसराइल में हमले तेज कर दिए। पहली मर्तबा खैबर मिसाइल्स का इस्तेमाल। मुसलसल 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। कई इमारतें ढेर, दर्जनों जख्मी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसराइल के जदीद हर्मेस ड्रोन को मार गिराया। खामनाई ने कहा, सेहियूनी दुश्मन ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, सजा दी जा रही है। तेहरान भी धमाके से गूंज उठा। इसराइली हमले में बसीज हेडक्वार्टर निशाना। फर्दू न्यूक्लियर साइट को फिर टारगेट किया गया। अब्बास अरक्ची ने की पुतिन से मुलाकात। रशियन सदर ने कहा, ईरान में अमरीकी हमले का कोई जवाब नहीं, कार्रवाइयां बेबुनियाद हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। रशिया और चाइना ने की अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी सफीर ने कहा, सेल्फ डिफेंस का हक रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने किया आबनाए हुर्मुज बंद करने का फैसला। जहाज रास्ते मोड़ने लगे। IAEA के साथ ताउन बर्खास्त करने पर भी गौर। कभी कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में क़यादत की तब्दीली पर गौर कर रहे हैं। चंद घंटों में ही लिया यू टर्न। गाजा में इसराइली हमले। 39 फलस्तीनी जाम बहक। मदद हासिल करने के लिए जमा फलस्तीनियों को फिर टारगेट किया गया।
آپریشن سندھو جاری، ایران سے ایک اور فلائٹ دہلی پہنچی، وطن واپس آنے والوں کی تعداد 1700 سے زیادہ ہو گئی۔ گجرات میں بی جے پی کو دھکا، عام آدمی پارٹی نے بائی الیکشنز میں اسمبلی سیٹ جیت لی۔ بنگال اسمبلی الیکشن سے پہلے ٹی ایم سی کی حوصلہ بڑھانے والی کامیابی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔